آر ایس ایس جو ہے مثال کے طور پہ یہ آپ کو پتہ ہی ہے جو بھی انتہا پسند تنظیم ہے ساری. صدر کا جب ڈی این اے جو ہے انڈونیشیا کے صدر کا ڈی این اے انڈیا کا ہے تو ان کے جو کرنسی نوٹ کے اوپر اگر ان کے وہ لگتے ہیں تو اس میں کوئی عجیب بات نہیں ہے بھائی. ہو سکتا ہے میں ایک سیلون کے اندر آیا تھا تو میں نے اپنا یہاں پر جو سیلون میں ہوتا ہے وہی کروانے آیا تھا, لیکن بھائی نے پوچھا یہ مائک اور یہ آپ کیمرہ وغیرہ اٹھا کے کیا کر رہے ہیں. میں نے ان کو کہا کہ میں ایک یوٹیوبر ہوں اور میں ریکارڈنگ کرتا ہوں. میں نے ان کی چند ایک باتیں سنی, میں کافی زیادہ اس پہ میں نے کہا یار ایک عام بندہ سیلون کے اندر کھڑا ہو کے اتنی نالج رکھ رہا ہے, تو میں نے کہا ایک شو ہی نہیں کے ساتھ کیا جائے. آپ سب کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا کہ بھائی کے جو آپ گفتگو ہے اس سے کس حد تک آپ مطمئن ہیں کہ بالکل درست کہہ رہے ہیں. اور بعد انہوں نے وہاں پر 5 یونیورسٹیز بنا دی, وہاں پر اتنا بزنس کو پروموٹ کر دیا کہ 500 بلین کے قریب وہاں پر ایک ماہ کا جو ٹریڈ ہوتی ہے وہ اتنی ہوتی ہے. یعنی کہ یہ کشمیر کے, ہم تو کشمیر کے لیے لڑائیاں لیتے ہیں, ہمارے اسکولوں میں پڑھایا جاتا ہے کہ کشمیر آپ کی شہر آ گیا, لیکن ہم نے آج تک عملی اقدام کوئی نہیں کیا. ہم صرف زنجیریں بنا بیٹھتے ہیں, ہم صرف ریلیاں نکال لیتے ہیں, لیکن عملی اقدام نہیں کیا. انڈیا نے یہ کام بھی کر کے دکھا دیا, وہاں پر لداخ کو یعنی کہ کشمیر سے لداخ تک ایک چین بنائی ہے جو برف کے درمیان بھی آپ یعنی کہ وہاں سے آپ گزر کے چلے جائیں گے. یعنی کہ وہ اپنا مطلب مکمل پورے ملک کو اچھا بنا رہے, اور کشمیری آئے روز ہمارے سراپا احتجاج ہوئے بیٹھے, یار ہمیں آٹا نہیں مل رہا, ہمیں یہ نہیں مل رہا, ہمیں وہ چیزیں نہیں مل رہی. بات یہ ہے کہ یوں ہی بے سبب نہ تھی چمن کی بیاں بانیاں, کچھ باغباں ملے ہوئے برق و شرر سے تھے. آپ کے جو لوگ ہیں نا ایسے آر ایس ایس کے گنڈوں کی وجہ سے انہوں نے کہا ہوگا, تو جو کرنسی وہ وہاں پر لانچ کرتے ہیں اپنے کنٹری کے اندر انڈونیشیا کے اندر, وہ تو آر ایس ایس کے گنڈوں کی وجہ سے نہیں کرتے ہوں گے. وہ تو وہاں پر دیکھیں ابھی بھی ان کے ہنومان جو رام مندر ہے, پوری ایشیا کا سب سے بڑا رام مندر انڈونیشیا کے اندر ہے, وہ اپنی کرنسی کے اندر انڈین کو ہی پروموٹ کرتے ہیں, اور انڈین کے جو بھگوان ہے, جو رام مندر ہے, جو ان کو ہنومان ہے, وہ کرنسی کے اوپر لگاتے ہیں. وہاں تو جو ہے آر ایس ایس کی جو زیادہ انٹرفیرنس نہیں ہے, وہ تو ان کے اپنے ملک کے معاملات ہیں. میں مہر تنویر آپ سے درخواست کرتا ہوں اپنے ارد گرد صفائی رکھے اور ایک پیڑ ضرور لگائے اپنی آنے والی نسلوں کے لیے. شکریہ. السلام علیکم, میں آپ کا ہوسٹ مہر تنویر اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں مہر تنویر ریئیکٹس. ریپبلک ڈے کے اوپر انڈونیشیا کے صدر وہاں پر آئے اور ڈنر کے اندر انہوں نے یہ بات کی کہ جو میرا ڈی این اے ہے وہ انڈیا سے ہے یا ہندو سے ہے, اور جب ہی انڈین میوزک لگتا ہے تو میں ناچنے لگ جاتا ہوں. اس وقت 56 ممالک کے اندر کھلبلی مچ چکی ہے کہ انڈونیشیا کے صدر نے یہ بات آخر کیوں کی. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ 1952 کے اندر بھی جب پہلا ریپبلک ڈے ہوا تھا تو اس میں بھی انڈونیشیا کے صدر وہاں پر موجود تھے. لیکن عوام کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ انڈونیشیا کے جو وہاں کا ابھی بھی جو معاملات ہیں وہ کافی زیادہ ہندو نظم کو پروموٹ کرتے ہیں, کیونکہ ان کا رام مندر جو ایشیا میں سب سے بڑا ہے وہ انڈونیشیا کے اندر ہے. ان کی کرنسی کے اندر ابھی بھی ہندو کمیونٹی کے جو بھگوان ہے, جو ان کے معاملات ہیں, وہ انہی پر ابھی بھی ان کا ٹیگ لگا ہوا ہے. آئیے پاکستانی پبلک کی طرف چلتے ہیں اور ریئیکشن لیتے ہیں کہ جو اسلامک ممالک ہے وہ پاکستان کے ساتھ کیوں نہیں اب سٹینڈ کر رہے, اور ہمارے پڑوسی ملک انڈیا کے ساتھ کیوں اب سٹینڈ کرتے ہیں. آئیے عوام کی طرف چلتے ہیں. وعلیکم سر. وعلیکم السلام. کیسے ہیں سر؟ اللہ کا کرم جناب, ٹھیک ٹھاک. سر انڈونیشیا کے صدر اس وقت انڈیا کے دورے کے اوپر موجود ہے. ایک ڈنر پارٹی کے اندر انہوں نے یہ کہا کہ جو میرا ڈی این اے ہے وہ انڈین ہے. اس پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اس بارے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جناب دیکھیں, جیسے بقول علامہ اقبال کے لب شیشہ تہذیب تو ہے حاضر میں الہ سے, مگر ساقی کے ہاتھوں میں پیمانہ الہ نہیں. بات یہ ہے کہ وہ ہم اپنی وضاحت کو مسخ کر چکے ہیں, اصل جو بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ انہیں ہو سکتا ہے کہ ایسا کوئی ہو, ان سے کوئی لالچ ہو سکتا ہے, اور اس کے علاوہ بہت سی چیزیں ہیں. تو دیکھیں اتنی بڑی بات کوئی آدمی بغیر کسی وجہ کے نہیں کہہ سکتا. ٹھیک ہے جی. پھر آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ جناب جو ہے نا کہ وہ اسلامو فوبیا کا جو معاملہ ہے اس کے حوالے سے بھی آپ سمجھتے ہیں بات کو. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جناب ہم اپنی جو ہے نا مثال کے طور پہ ہمیں آگے کوئی یہ بندہ کیوں نہیں کہتا کہ جناب پاکستانی ڈی این اے. اچھا, یہ اگر انہوں نے بات کی ہے تو یہ بات جو ہے نا سمجھ سے بالا تر ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. تمام ممالک یہ جو اسلامی ممالک ہیں ان کو اس بارے میں ان سے پوچھنا چاہیے بھئی اب یہ بات کس اس پہ کہہ رہے ہیں اور کیوں کہہ رہے ہیں. صرف یہ کہ جناب جو ہے نا انڈین سانگ چلتے ہیں تو میں تھڑکنے لگتا ہے میرا, میں جناب جو ہے نا وہ رہ نہیں پاتا ہوں, تو جناب یہ وہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ کیوں انہوں نے کہا ہے. بار کیا میں یہ کہوں گا کہ ان کو ہو سکتا ہے کوئی اس طرح کا لالچ ہو ان سے آئے ہوئے, ظاہر سی بات ہے. اب یہ بھی ان کو ہے کہ یہ جو آر ایس ایس جو ہے مثال کے طور پہ یہ آپ کو پتہ ہی ہے جو بھی انتہا پسند تنظیم ہے ساری, ٹھیک ہے جی, آپ جانتے ہیں اس کو. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ بھائی وہ ان کو یہ ڈر پیدا ہو گیا ہو کہ جناب ایسا نہ ہو کہ میں ان کے دورے پہ آیا ہوں ادھر
اور میرے ساتھ کوئی سر اس کو مہمان خصوصی کے طور پہ بلایا ہے. اگر میں آپ کی بات سے اتنا ایگری کر لوں کہ ایسے RSS کے گنڈوں کی وجہ سے انہوں نے کہا ہوگا, تو جو کرنسی وہ وہاں پر لانچ کرتے ہیں اپنے کنٹری کے اندر, انڈونیشیا کے اندر, وہ تو RSS کے گنڈوں کی وجہ سے نہیں کرتے ہوں گے. وہ تو وہاں پر دیکھیں ابھی بھی ان کے ہنومان جو رام مندر ہے, پوری ایشیا کا سب سے بڑا رام مندر انڈونیشیا کے اندر ہے, وہ اپنی کرنسی کے اندر انڈین کو ہی پروموٹ کرتے ہیں, اور انڈین کے جو بھگوان ہے, جو رام مندر ہے, جو ان کو ہنومان ہے, وہ کرنسی کے اوپر لگاتے ہیں. وہاں تو جو ہے RSS کی جو زیادہ انٹرفیرنس نہیں ہے, وہ تو ان کے اپنے ملک کے معاملات ہیں. بھائی صدر کا جب DNA جو ہے, انڈونیشیا کے صدر کا DNA انڈیا کا ہے, تو ان کے جو کرنسی نوٹ کے اوپر اگر ان کے وہ لگتے ہیں تو اس میں کوئی عجیب بات نہیں ہے بھائی. ہو سکتا ہے ان کو یہ ہو, لیکن معاملہ یہ ہے کہ جناب وہ اگر یہ کر رہے ہیں نا, بات تو تکلیف کی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اچھا, تکلیف کی بات اس لیے ہے کہ جناب دیکھیں نا کہ اب وہ DNA جی ان کا یہ کر دیا انہوں نے. اب یہ تمام ایک سوالیہ جو ہے نا نشان ہے کہ سب 56 ممالک کے لیے سوالیہ نشان ہے. کہ یہ بات جو ہے نا بڑی عجیب سی تھی کہ جناب ایسے کیسے مثال کے طور پر انہوں نے یہ بات کہہ دی. پھر وہ حسن نثار صاحب کا بھی ذکر کر رہے تھے, ٹھیک ہے نا, تو مقصد یہ کہنے کا کہ وہ عرب کا کہہ رہے ہیں, حسن نثار صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں عرب سے DNA ملتا تھی نا, وہ اینکر تھے, وہ کہہ رہے تھے کہ جناب جو ہے نا ان کو چاہیے تھا کہ وہ جناب واضح کرتے, اپنے DNA دکھا دیتے, سب کو دکھانا چاہیے تھا کہ جی دیکھیں میرا عرب سے ہے. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ہم ایز اے پاکستانی جو ہے نا اس بات کو کریٹیسائز کرنے کے بجائے اور الٹا پتہ نہیں کس طریقے سے پیش کر رہے ہیں اس بات کو. ہمیں تکلیف ہے اس بات کی کہ ہاں یہ بات صحیح ہے. انہیں کیا ضرورت تھی یہ بات کہنے کی؟ اگر تھا بھی تو بھائی یہ بتانا ضروری تھا. ان کے دل جیتنے کے لیے بات کہی گئی ہے, کیا وجہ ہے؟ سر آپ یہ نہیں دیکھتے کہ کافی زیادہ مقصد ہے کیا ہے کیا نہیں. سر دیکھیں آپ یہ بھی سمجھتے کہ دیکھیں سعودی عربیہ ہو, چاہے UAE ہو, چاہے قطر ہو, چاہے کویت کا بھی ریسنٹ دورہ نریندر مودی کا وہاں پر ہوا تھا, تو بہت زیادہ ان کو وہاں پر رسپیکٹ دی جاتی, بڑا ان کو ہائی ایک پروٹوکول دیا جاتا ہے. جب ہمارا کوئی جاتا ہے تو سوائے مسٹر عمران کے علاوہ کسی کو اتنا پروٹوکول ہمیں دیکھنے کو نہیں ملا آج تک. کہاں کی بات کر رہے ہیں؟ انڈونیشیا کی بات کر رہے ہیں. میں کویت کی بات کر رہا ہوں. اگر نریندر مودی کہیں پر بھی جائے تو ایون کسی بھی کنٹری کے اندر, میں بتاؤں کہ دیکھیں ہمارا جو معاملہ ہے نا امیگریشن والے, آپ کو پتہ ہے آپ جب جاتے ہیں وہاں پہ تو آپ کے پاس گرین پاسپورٹ والوں کو تو ویسے ہی منہ نہیں لگاتے, وہ صحیح بات ہے, ٹھیک ہے. اس کی وجہ میں بتا رہا ہوں کہ ہم نے اپنی تہذیب کو مسخ کر دیا, ٹھیک ہے. مسخ ہونے کی وجہ سے ظاہر سی بات ہے کہ جب جو قوم اپنی تہذیب کو بھلا دیتی ہے اسے پھر کون جانتا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں انڈین اتنی زیادہ اپنی رسپیکٹ کیسے کروا رہے ہیں؟ کیا ریزن ہے کہ جو پوری دنیا ان کی رسپیکٹ کرتی ہے؟ یہ جو ہے نا کانٹیکس آپ جانتے ہیں کہ اس کے بارے میں جو ہے نا میں کیا کہوں کہ بات جو ہے نا منہ وہی جڑا بول زبانوں نکل گیا, تیر کمانوں نکل گیا. ٹھیک ہے. بات یہ ہے کہ جناب وہ بات کیا کرے بندہ کہ یہ آپ بھی جانتے ہیں, مجھے بھی پتا ہے اس بات کا کہ جناب ان کا جو معاملہ ہے نا اکانومی کے حوالے سے لے لیں اور جو تعلقات ہیں جو دوسرے ممالک سے ان کے, وہ کس حد تک یعنی کہ ہے اس بارے میں وہ سنسیئر ہیں, اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے وہ لوگ. لیکن ہمارے ہاں جو معاملات ہیں آپ کو پتا ہے اس کے بارے میں بھی کہ جناب جو ہے نا کوئی بھی بندہ غیر جانبدار نہیں ہے, ٹھیک ہے. کسی ادارے کو لے لیں آپ یا اور کوئی بندہ غیر جانبدار نہیں ہے, اس کو ضرور جناب اس میں جو ہے نا کوئی نہ کوئی انٹرسٹ رکھنا ہوتا ہے کہ جناب یہ نہیں ہے. تو معاملہ یہ کہ وہ لوگ کم سے کم غیر جانبدار ہیں, ان کے ادارے اپنے اپنے دائرہ کار کے اندر رہ کے کام کر رہے ہیں. تو یہ مین وجہ ہے میرا خیال ہے کہ ہمیں جو ہے نا جب ہم اپنے آپ کو نہیں پہچانتے تو دوسرے لوگوں سے کیا توقع کریں کہ وہ ہمیں پہچانیں گے یا ہم سے مثال. سر ہمارا وزیر اعظم شہباز شریف جب G20 میٹنگ کے اندر جاتا ہے, اسلامک ممالک ہے اور آپ کو پتہ ہے ایٹمی قوت بھی صرف ہم ہے, بڑا ہمیں اس پہ ناز ہوتا ہے کہ ہمیں ایٹمی قوت ہے, لیکن ہمارے وزیر اعظم کو بڑا پیچھے کھڑا کر دیا جاتا ہے. لیکن وہ ہوتی تو اسلامک سمٹ ہے, لیکن اس میں نریندر مودی کو فرسٹ سیٹ پہ کھڑا کیا جاتا ہے. اور ابھی ریسنٹ جو عہد ہوا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کا, وہاں پر ڈاکٹر ایس جے شنکر کو فرنٹ سیٹ پر, اور ہمارے وزیر داخلہ گئے ہیں اور ہمارا بلاول بھٹو گیا ہے, ان کو تو اندر جانے کا ٹائم نہیں ملا. یعنی کہ وہ 1.5 ملین کی ایک ٹکٹ لے کے ڈونلڈ ٹرمپ کی چیریٹی کے اندر گئے ہیں, وہاں پر ان کی دعوت نامہ بھی آئی تھنک نہیں صحیح سے ملا, وہ ایک ایویں سا دعوت نامہ ملا ہے, اس پہ گئے. رسپیکٹ کہاں ہم کھو بیٹھے ہیں اپنی؟ ہمارے ملک کا جو ایک لیول تھا جو 1962 میں ہم کتابوں میں دیکھتے ہیں کہ یار آپ کا ملک بہت ترقی کر رہا تھا, لیکن ایک دم سے ملک نیچے بیٹھ جانا, یہ لمحہ فکریہ والی بات ہے. بچوں کو عیدی نہ دیں. اچھا, تو بچے جو ہے نا آپ کو انکل کہنا چھوڑ دیتے. اچھا, ٹھیک ہے جی. بات یہ ہے کہ یہ دنیا لالچ کی ہے, سیدھی سی بات ہے. آپ مانگنے جاتے ہیں جب بھی جاتے ہیں وہاں پہ, ٹھیک ہے, تو انہوں نے تو یہی ری ایکشن دکھانا ہے بھائی, ان سے کوئی نہ کوئی فائدہ ہوتا ہوگا, ان کو کوئی نہ کچھ ملتا ہوگا ان کو. سیدھی سی بات ہے کہ ہم لوگ جب بھی گئے ہم تو مانگنے کے لیے گئے. ہمارا امیج کیا ہے آپ کو پتہ ہے, کس طرح کا بھکاریوں کا ٹیگ, جوئے میں بھکاریوں کا ٹیگ ہے. کسی بھی ایسے مقروض آدمی کو, اچھا آپ قرضہ بھی لیں اور آپ کو یعنی کہ آپ چاہتے ہیں کہ آنیسٹی بھی ملے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سیدھی سی بات ہے کہ جب آپ مثال کے طور پہ مانگنے جاتے ہیں تو فقراء جو ہوتے ہیں ان کی عزت کون کرتا ہے بھائی؟
सीधी सी बात है। तो ये है कि उनसे कोई ना कोई होगा, उनको वो कितने, अब देखें ये तखमीना आप लगा रहे हैं 1.5 अरब यानी डॉलर का, तो मकसद ये चाइना उनसे $1 बिलियन जो है ना उनका तखमीना है, यानी कि जो उनका कारोबार हो रहा है। बस मामला सिंपल है कि जनाब उनको ये लालच है कि भाई इनसे कारोबार कर रहे हैं हम लोग, जो है हम हमारे पास क्या क्या है, यही है कि जनाब जो है ना हम बस भिखारी नहीं है, बस मजबूरी है मांगने है। यही है कि अपने मुल्क से वो सिंसियर है, इकोनॉमी के हवाले से वो किसी बात पे कंप्रोमाइज नहीं करते। सीधी सी बात है कि जनाब हम लोग जब भी गए मांगने के लिए, सर देखिए फलस्तीन की जंग हुई, वहां पर इजराइल और फलस्तीन आपस में भिड़े, वहां पर इंडिया ने ये काम किया कि इजराइल को उन्होंने असला प्रोवाइड भी किया। उन्होंने कहा भाई हमारी इनसे मजबूरी है, हम इनके साथ स्टैंड करते हैं, हमारी खारजा पॉलिसी हमें ये कहती है। लेकिन फलस्तीन को उन्होंने इमदाद भी पहुंचा दी। क्या समझते हैं कि इंडिया इस वक्त कहां पर अपना स्टैंड कर रहा है? एक साइड वो इमदाद भी दे रहा है और दूसरी साइड पे इजराइल को असला फराम भी कर रहा है। देखें ये वही बात है ना कि मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि उनसे कोई ना कोई लालच तो है ना, हमसे क्या है, हमसे सिर्फ यही है कि जनाब इनसे दूर ही रहें, ये पता नहीं कब मांग लें क्या मांग लें। सही 1947 में हमारा मुल्क आजाद हुआ, 14 अगस्त 1947, 15 को इंडिया का मनाया जाता है 15 को। लेकिन जब हम आजाद हुए थे तो हमारा जो मुल्क 1962 तक बड़ा तरक्की कर रहा था, लेकिन इस वक्त दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी बन बैठा है हमारे पड़ोसी मुल्क। क्या कहना चाहेंगे, हमारे दिल में भी इस तरह की चीजें होती, जैसे कि हम एक सैलून के अंदर खड़े हुए, यहाँ पर जो भी चीज बन रही है वो हम इंपोर्ट कर रहे हैं, हमारे पास इस तरह की चीज क्यों नहीं है कि हम एक्सपोर्ट क्यों नहीं बना पा रहे, अपना मैन्युफैक्चरिंग का निजाम हम क्यों नहीं बेहतर? देखिए बना सकते हैं, लेकिन भिखारी जो है ना छुपा के रखते हैं। अच्छा, पैसे वगैरह जो इन्वेस्ट करना है वो तो छुपा के रखा हुआ है ना, कैसे वो कर सकते हैं? इंपोर्ट ही करना है, फिर एक्सपोर्ट। मकसद ये मेरा कहने का कि बात ये है कि भाई आप जो है ना अपने आप को उस तरीके से स्टेबल करें, अगर आप कर सकते हैं तो। बात ये कि इनके लिए सबक है एक, मैं समझता हूँ हो सकता है कि इस बात से कि वो शंकराचार्य किसकी बात जानता भी नहीं हूँ, बात ये है कि जनाब अगर उनको ऑनर देते हैं, इनको जनाब पूछता कोई नहीं है, वहाँ पे बैठे हुए जनाब मुंह उठा के। सीधी सी बात है कि इस बात से इन्हें सबक लेना चाहिए, इन्हें समझना चाहिए ये बात कि यार ये बहुत बड़ी इंसल्ट है हमारी। सर ये जो एटमी कुव्वत का हमें लॉलीपॉप दिया जाता है कि इस वजह से इस्लामिक ममालिक हमारे साथ स्टैंड करते हैं, अब तो जो इस्लामिक ममालिक हैं वो इंडिया की तरफ देख रहे हैं कि हमें वो मतलब बरामूज मिसाइल या इस तरह की जो हमारी डिफेंस के मामलात हैं उसमें हमें हेल्प आउट करेगा। यानी कि पाकिस्तान तो अब हमें कहीं दूर दूर तक नहीं नजर आ रहा। तो आने वाला हमारा जो कल है, अगर हमारे हालात यही रहे तो जो हमारे पास सऊदी अरेबिया या एक आधा और इस्लामिक गिने चुने मुल्क बचे हैं, चाइना बचा है, उसका भी नहीं समझ आ रहा है क्या उसको इंटरेस्ट है, वो भी तक पाकिस्तान की पूरी जान छोड़ रहे हैं। खाना खाएं, ठीक है, वॉशरूम यूज करें, इसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। उन्हें पता है कि ये हमारे हुक्म के बगैर कोई काम कर ही नहीं सकते, ठीक है। जब आप कर ही कुछ नहीं सकते तो बेफिक्र बैठे हुए। उन्होंने शटअप की कॉल दी थी ना, आपको पता है एग्जैक्टली हुआ था ये। तो मामला ये है कि वो जुर्रत रखते थे तो कह दिया ना भाई, आप नहीं कह सकते। आपको सिर्फ यही है कि आप अपने घर में खाना खा सकते हैं जनाब, ठीक है, वॉशरूम यूज कर सकते हैं जो जरूरियात है, इसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। सर देखिए हिंदू कम्युनिटी का जो हम देखें, मुसलमानों से पहले हिंदू कम्युनिटी वजूद में है, लेकिन 5000 साल पुराना, वो कहते हैं कि हमारा जो हिंदू कम्युनिटी इंडोनेशिया की, वो उधर 5000 साल पुराना हमारे मंदिर है, राम मंदिर है, इवन इस तरह की भी चीजें वहां पर है कि जो इंडिया के अंदर मौजूद नहीं है लेकिन इंडोनेशिया के अंदर मौजूद है। लेकिन कहीं ना कहीं वो इस्लामिक मुल्क का एक वो स्टेट भी है, वहां पर जो करेंसी है वो भी उनकी यूज की जाती है। यानी कि वो क्या चाह रहे होंगे कि अपने इंडिया से ताल्लुकात बेहतर रखना चाह रहे होंगे, या अभी भी हिंदुनिज्म इतना ज्यादा है कि वो अपने आप में एक स्टैंड करता है कि भाई हमारे मुल्क को कोई ना छेड़े। भाई देखिए बात ये है कि यूं ही बेसबब ना थी चमन की बिया बानियां, कुछ बागवा मिले हुए बरको शरर से थे। आपके जो लोग हैं ना मिसाल के तौर पे, ये माली खुद मिले हुए हैं तो बिजलियों से, अंगारों से, शरारों से, तो ये फिर हालात पैदा होते हैं। दूसरी बात ये कि ये इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है कि वो लोग ताल्लुकात अपने बेहतर चाहते हैं, ठीक है, उनसे ताल्लुकात बेहतर चाहते हैं। हम क्यों नहीं सर कर पाते? हम देखिए ईरान से हम ऑयल नहीं ले पा रहे, इंडिया के अमेरिका ने मना किया कि आप रशिया से तेल ना लो, उनके वजीर आज़म ने शटअप कॉल दे दी, उनका मेरे मुल्क के लिए जो बेहतर होगा मैं करूंगा। आप कौन होते हैं मुझे कहने वाले? इंडिया ने रशिया से ऑयल ले लिया, हम ईरान से नहीं ले पा रहे। सर जो गैस पाइपलाइन थी वो भी हमारी कहीं ना कहीं अब मतलब बिल्कुल रुकी पड़ी है, उसमें कोई काम नहीं हो रहा है। क्या इज्जत नफ्स बहाल है आपकी? बिल्कुल नहीं है। दूसरी बात यह है कि जो जब रुएं आप जो है ना गिरवी रख के बैठे हुए हैं,
تو مرضی نہیں کر سکتے بھائی آپ. ٹھیک ہے, ظاہر سی بات ہے کہ روح کے بغیر آپ کیسے جا سکتے ہیں کہیں بھی. انڈیا کی کیا ایسی چیز سمجھتے ہیں, ترقی کی مین وجہ کیا ہے, ایسے پاکستانی ایک عام انسان ہونے کے ناطے آپ کو کیا سمجھ آتی کہ یار یہ چیزیں انہوں نے کی ہے اس وجہ سے وہ ترقی کر رہے ہیں؟ دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ملک کے ساتھ جو ہے نا, ملک کے جو ادارے ہوتے ہیں نا, مثال کے طور پر ٹھیک ہے, قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں یا دوسرے, ان کو اپنے دائرہ کار میں رہتے ہوئے کام کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, یعنی کہ مارشل لا نہ لگنے کی وجہ ہی آج انڈیا کی ترقی یہ ہے, آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ بالکل ایسے ہی ہے ہمارے ہاں, آپ کو پتہ ہی جو بھی معاملات ہیں. ٹھیک ہے, اب سیاستدان پہلے جناب ان سے مانڈوالی کر لیتے ہیں, اس کے بعد جناب جب وہ کرتے ہیں ان کو جناب زد و کوب کرتے ہیں, پھر یہ کہتے ہیں جی جناب ووٹ کو عزت دیتے ہیں. اب اس طرح نہیں ملتی بھائی عزت. بات یہ ہے کہ آپ کو شروع سے لائل ہونا پڑتا ہے. ٹھیک ہے, جب دیکھیں وہ علامہ صاحب فرماتے ہیں نا کہ جب کہ جگر دل سوز سے خالی ہے نہیں کہ پاک نہیں ہے, پھر اس میں عجب کیا کہ تو بے باک نہیں ہے. بے باکی آتی ہے تب جب آپ جو ہے نا کسی کے نیچے جو ہے نا گروی نہ رکھے ہوئے ہیں. آپ گروی ہیں بھائی ہر حوالے سے. ٹھیک ہے, جب تک یہ کام مکمل نہیں یعنی جان نہیں چھوٹے گی آپ کی. یہی وجہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس وجہ سے اسلامک ملک جو 27 آپ یہی سمجھتے ہیں 57 ممالک جو ہے اسی وجہ سے نہیں ہمارے ساتھ اپنے تعلقات برقرار رکھنا چاہ رہے. اب دیکھیں ڈاکٹر ایس جے شنکر جو ان کا وزیر خارجہ ہے وہ مڈل ایسٹ سے ہوتا ہوا سری لنکا سے یو اے ای ہو کے واپس انڈیا چلا گیا. اس کی بہت زیادہ شاہ سلمان نے بڑا غور کیا کہ یار ہمارے ملک میں کیوں نہیں آیا, لیکن اسی وقت ہی ان کے بادشاہ نے اپنا وزیر خارجہ انڈیا بھیج دیا کہ بھائی پوچھ کے آؤ کیا ناراض تو نہیں ہو گیا انڈیا ہم سے. یعنی کہ ان کی ناراضگی کا بھی خیال رکھا جا رہا ہے, اور ہم جاتے ہیں ہمیں پوچھا ہی نہیں جا رہا, ہم ناراض ہو ہم خوش ہو ہمارا کوئی فرق ہی نہیں پڑتا کسی کو. بھائی بات یہی ہے نا, دیکھیں سیدھی سی بات ہے کہ وہ آخر تو کوئی نہ ایسا ہے نا ان کے اندر کوئی اچھائی ہوگی بھائی. ایگزیکٹلی, ٹھیک ہے سر چوتھی بڑی ہم بن بیٹھے ہیں, آئی فون وہ بنا رہا ہے, گاڑیاں وہ بنا رہا ہے, ہم تو یہاں پر ایک بلیڈ تک اپنے پاکستان میں نہیں بنا پا رہے. اگر ہم یہ کہیں نا جناب کہ جناب ایسا نہیں ایسا کر لیں ایسا نہیں, بات یہ ہے کہ جناب ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنے کی ضرورت ہے. جو بات ہے سیدھی سی, ٹھیک ہے نا, تو وہ لوگ بھائی اپنے ملک کے ساتھ فیئر ہیں کم سے کم. ٹھیک ہے, اب دیکھیں یہ انہوں نے RSS والوں نے کیا کرا کہ وہ آپ کو پتا ہے کہ جی وہ سرجیکل اسٹرائک وغیرہ کا بھی ڈرامہ سارا ہوا تھا. ٹھیک ہے, میں نے نہیں سنا آج تک جناب. اب اس بارے میں کیا کہوں, میں ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا جناب, اس میں وہ جو ہوتی ہے نا وہ الساس گن ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اس کے بٹ وغیرہ جو ہوتے ہیں نا نارنجی کلر کے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی, اب بات یہ تھی کہ جناب اس کے لیے فنڈنگ کی ضرورت تھی. ایک فوجی جو ہوتا ہے نا وہ جناب بغیر الساس کے کہہ لیں کہ وہ بغیر کپڑوں کے ہے. صحیح ہے, ظاہر سی ہوتا ہے. یہ کہہ رہے تھے کہ جی پاکستان کے پاس وہ نائٹ گوگلز ہیں جناب, اس کی وجہ سے یہ جو ہے نا دیکھ لیتے ہیں. بات یہ ہے کہ جناب جو ہے نا وہ 10 سال میں جا کے منظور ہوا تھا, کہیں ان کے بٹ وغیرہ چینج کرے 10 سال لگے تھے. ٹھیک ہے, ایون کہ جو یعنی بارڈر ایریاز کے اندر جو ہے نا میں نے سنا ہے کہ جناب وہ اسی میں پڑھ رہا تھا میں کہ وہ ایسا ہے کہ جناب جو ہے نا اپنی طرف سے یعنی جو ان کے جو حوالدار لیول کے جو رینک کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ خود اپنے پیسے اپنی تنخواہ سے یہ سارا گھر مرمت تھوڑی بہت جو کرتے ہیں وہ اپنے پیسے کی سے کرتے ہیں. فنڈنگ انہیں جناب جا کے 10 سال میں منظوری. مقصد میرے کہنے کا یہ ہے کہ سیاست میں جو ہے نا وہ ٹانگ نہیں اڑاتے ہیں. ٹھیک ہے, سیاست الگ اپنا کام کر رہی ہے, ادارے اپنا الگ کام کر رہے ہیں. سر آپ جب سے پیدا ہوئے, جب سے میں پیدا ہوا ہمیں یہی لالی پاپ دیا جاتا ہے کہ کشمیر کو ہم نے آزاد کروانا ہے, کشمیر کو ہم نے آزاد کرانا ہے. ہمارے پڑوسی ملک کشمیر کے اندر انہوں نے 2019 کے اندر 5 اگست کو ایک کیلفو لگایا, اور اس کے بعد انہوں نے وہاں پر 5 یونیورسٹیز بنا دی, وہاں پر اتنا بزنس کو پروموٹ کر دیا کہ 500 بلین کے قریب وہاں پر ایک ماہ کا جو ٹریڈ ہوتی ہے وہ اتنی ہوتی ہے. یعنی کہ یہ کشمیر کے, ہم تو کشمیر کے لیے لڑائیاں لیتے ہیں, ہمارے اسکولوں میں پڑھایا جاتا ہے کہ کشمیر آپ کی شہر آ گیا, لیکن ہم نے آج تک عملی اقدام کوئی نہیں کیا. ہم صرف زنجیریں بنا بیٹھتے ہیں, ہم صرف ریلیاں نکال لیتے ہیں, لیکن عملی اقدام نہیں کیا. انڈیا نے یہ کام بھی کر کے دکھا دیا, وہاں پر لداخ کو یعنی کہ کشمیر سے لداخ تک ایک چین بنائی ہے جو برف کے درمیان بھی آپ یعنی کہ وہاں سے آپ گزر کے چلے جائیں گے. یعنی کہ وہ اپنا مطلب مکمل پورے ملک کو اچھا بنا رہے ہیں, اور کشمیری آئے روز ہمارے سراپا احتجاج ہوئے بیٹھے, یار ہمیں آٹا نہیں مل رہا, ہمیں یہ نہیں مل رہا, ہمیں وہ چیزیں نہیں مل رہی. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جو ہے نا لالی پاپ کشمیر والا جو ہے نا مثال کے طور پہ آپ کو دیکھیں کتنے لوگوں کو سربراہ بنایا گیا اس تنظیم کا. ٹھیک ہے, ایگزیکٹلی, کتنے لوگوں نے کام کیا, میں نام کیا لوں کسی کا. بات یہ ہے کہ جناب کسی نے بھی عملی طور پر کبھی کچھ نہیں کیا. ہم نے ٹریڈ بند کر دی اس چکروں میں, کشمیر کے چکروں میں, پڑوسی ملک سے. ہمیں اصل میں جو ہے نا وہاں جو روئیں جہاں پہ ہماری گروی رکھی ہوئی ہیں وہاں سے ہماری ڈوریاں کھینچ لیتے ہیں وہ لوگ. ٹھیک ہے, کھینچنے کے بعد جناب جو ہے نا ہم بے جان ہو جاتے ہیں. سر جیسے کشمیر میں ہمارا مسئلہ ہے ویسے ہی چائنا کا لداخ کے اوپر بہت زیادہ پرابلم ہے, لیکن انہوں نے ٹریڈ بند ہی نہیں کر رہے, وہ لڑ رہے ہیں, مطلب سب کچھ ہو رہا ہے, وہ کہہ رہے ہیں بھائی ٹریڈ فرسٹ, ہم وار نہیں چاہتے, جنگ نہیں چاہتے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, وہاں پہ قانون سازی جو ہوتی ہے نا اس پہ عمل درآمد بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, دیکھیں میرے ایک دوست ہے ریسنٹلی ابھی تھوڑا عرصہ پہلے وہ جو ہے نا وہاں سے MBBS کر کے آئے, وہ بتا رہے تھے کہ جناب وہاں پہ قانون یہ بنا ہوا ہے کہ جناب ایک تھپڑ کی جو سزا ہے نا وہ 6 مہینے قید با مشقت ہے,
اور جناب 50,000 روپے جرمانہ. ایک تھپڑ کی سزا اتنی گمبھیر ہے, ٹھیک ہے, تو کوئی بندہ جرت نہیں کرتا کہ کسی کو تھپڑ مار دے. اور یہاں پر ہمارے پولیس والے عزت نفس جو ہے نا وہ مجروح ہوتی ہے, انہیں پتہ ہے. دیکھیں میں نے کچھ دن پہلے ایک ویڈیو لگائی, وہاں پر پولیس اہلکار وحشیانہ قسم کا تشدد کر رہے تھے, وہی بھائی بات کر رہے ہیں ہمارے اداروں کو بھی کہیں نہ کہیں ٹھیک ہونا پڑے گا. اگر ہم اسی طرح عزت نفس مجروح کرتے رہے اور ہم اپنے نہ رسپیکٹ دی پبلک کو, جیسے کہ 18 لاکھ لوگ اس پچھلے ہمارے جو سال گزرا 2024 چھوڑ کے نوجوان چلے گئے ملک کو. ظاہر سی بات ہے دل برداشتگی کا یہ حال ہے کہ جناب وہ لوگ چلے جاتے ہیں جب آپ ان کو یہاں پہ کوئی بہتر وہ نہیں دیں گے. ایک بندہ قابل ہے لیکن وہ جناب پھر بھی وہ ٹکرے مارتا پھر رہا ہے, اسے مثال کے طور پہ اس کے معقول جو وہ ڈیزرو کرتا ہے وہ اسے نہیں مثال کے طور پہ ملتا, تو وہ کیا ادھر ہی دیکھنا ہے. فائنلی کیا پیغام دیں گے؟ پاکستان اور ہندوستان کی ٹریڈ ہونی چاہیے, اس سے ہمارے ملک کی بہتری ہوگی, کیونکہ وہ تو چوکی اکانومی بنے کو آپ چھوڑ دیں, آپ یعنی جو ہے نا اوور آل چیزوں کو دیکھیں اور اجتماعی طور پر سمجھیں چیزوں کو کہ آپ اکانومی کے حوالے سے جو ہے نا ان سے یہ کریں, ٹریڈ کرنا چاہیے ان کو. تو باقی جو دشمنی ہے یہ ازلی چلتی رہے گی. اگر کرکٹ کا دیکھ لیں, ہم کہیں بھی دیکھ لیں تو جناب مر جائیں گے, مار دیں گے, ٹھیک ہے. لیکن بات یہ ہے کہ سر لیکن پاکستان کے اندر یہ چیزیں ہوتی ہیں. اگر کوئی سعودی عربیہ میں ہو, میں نے ریسنٹ ایک سعودی عرب پہ ایک انٹرویو ان کا ریکارڈ کیا آن لائن, وہ یہ کہہ رہے تھے بھائی ہم تو ادھر ایک کمرے میں رہتے ہیں, آپ ہمیں پاکستان کے اندر پھڈے ڈالی رہتے ہیں یار بارڈر پہ. یہ نہیں کہ ہم بارڈر کو سیف رکھیں. عوام جو ہے نا اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہ وہاں پہ اب دیکھیں, میں وہ سن رہا تھا ان کا کوئی پروگرام تھا, اس میں نا وہ ایک عورت بات کر رہی تھی کہ جی آپ پاکستان سے ہمیں ڈرا رہے ہیں, یعنی کہ اتنی دفعہ آپ یہ چورن بیچ چکے ہیں کہ اب یہ چورن جو ہے نا وہ ایکسپائر ہو گیا. سیدھی سی بات یہ ہے کہ جناب جو ہے نا وہاں لڑنے کے لیے اکانومی کو بہتر ہونا چاہیے. یہ الیکشن کے لیے جو ہے نا ہوتا ہے معاملہ, اور جب بھی وہ الیکشن ہوتا ہے تو وہ یہ چورن بیچتے ہیں. رہی بات عوام کی, عوام ایک دوسرے سے اسی طرح سے, یہ بات صحیح ہے. فائنل ایک آخری کوشچن آپ سے, آخری سوال, ایشیا میں اس وقت آپ کس کو پہلے نمبر پر اور دوسرے نمبر پر آپ رکھتے ہیں, رینک دیتے ہیں کہ یہ ملک بہتر چل رہا ہے اور یہ ملک کا وزیر اعظم بہتر ہے, اس ملک کی جو ہے وہ جو قوم پوری ایک عوام ہے وہ بہتر ہے؟ دو ملک ایسے مجھے ایشیا میں بتا دیں. میں دیکھیں میری بات سنیں, میں تو یہ جانتا ہوں کہ میں کسی کے بارے میں کیا بات کروں, میں اپنے بارے میں بات کروں گا. بات یہ ہے جناب کہ جو ہماری جو پاکستان میں جو معاملات ہیں کہ جو ایجوکیشن کا معاملہ ہے, ہیلتھ کا معاملہ ہے, ٹھیک ہے, اور بہت سارے مسائل ہیں اس طرح کے, انہیں جب کنٹرول کر لیا جائے گا اور کسی طریقے سے ہم لوگ کسی پیج پہ آ جائیں گے تب کوئی بات کر سکیں گے. اس سے پہلے کیا کہوں میں. نہیں ابھی کوئی دو ملک ہے ایسے جس کو آپ سمجھیں کہ نمبر 1 پہ نمبر 2 پہ جو اپنی مینوفیکچرنگ کر رہا ہو, اپنے نظام کو بہتر طریقے سے چلا رہا ہے. اگر کمپیریٹیولی آپ دیکھتے ہیں تو وہ ہندوستان اس میں نو ڈاؤٹ کہ وہ لوگ جو ہے نا اس بارے میں کافی آگے ہیں ہم سے. ایجوکیشن کا نظام ہم سے بہت بہتر ہے, بہترین نظام ہے. ہم ہمارے باہر جاتے ہیں صفائی کے لیے, لیبر کے لیے, ان کے امریکہ میں 18,000 لوگ ان لیگل بیٹھے ہیں, وہ کام وہاں پر کر رہے ہیں, اپنا آئی ٹی سیکٹر میں کر رہے ہیں اچھے. اب دیکھیں امریکہ کے جو کابینہ بنی ہے اس میں 6 سے 7 تو انڈین ہی موجود ہیں, یعنی کہ کس قدر انڈیا نے اپنا دبدبہ عالمی دنیا پہ بنا رکھا ہے کہ وہ وہاں پر کچھ بھی کریں, ان کے انفلوئنس بہت زیادہ پڑ چکا ہے پوری دنیا میں. کہیں نہ کہیں ابھی ہمیں بھی سمجھنے کی ضرورت ہے, اس دشمنی کو ختم کریں, آگے ہم بڑھیں. برادر اس بات سے نا مجھے یہ ہے کہ کم سے کم شاید شرم آ جائے, شاید کوئی اس کانٹیکس میں کام ہو کہ ملک کو قوم کی بہتری ہو جائے. بات یہی ہے. تو بات یہ ہے کہ جناب اللہ کرے کہ ایسا ہو جائے. مثال کے طور پہ خواہش مند سارے ہی ہیں, لیکن اوج سریا سب کو چاہیے, لیکن قلب سلیم جو ہے نا ہمارے لوگ نہیں چاہتے کہ قلب سلیم بھی پیدا کریں. دوستی کا ہاتھ پیغام جانا چاہیے انڈیا کی طرف, ہماری نیبر جانا چاہیے. دیکھیں جی عوام تو یہی چاہتے ہیں, سیاسی لوگ جو ہیں وہ اپنے مقاصد کے لیے ہمیں یوز کرتے ہیں. سیدھی سی بات ہے, اداروں کو اپنے دائرہ کار کے اندر رہتے ہوئے کام کرنا چاہیے جناب, اور اللہ خیر صلی اللہ. اب ہمیں اپنا کام کرنے دیں, وہ اپنا کام کریں اس طریقے سے. اور صحیح بات ہے, عوام جو ہے نا نہیں چاہتے کہ کسی طرح کا کوئی معاملہ ہو. یہ سیاسی لوگ ہیں بس جو کرتے ہیں, اور انہیں نہیں کرنا چاہیے. دیکھیں میں ایک سیلون کے اندر آیا تھا, تو میں نے اپنا یہاں پر جو سیلون میں ہوتا ہے وہی کروانے آیا تھا, لیکن بھائی نے پوچھا یہ مائک اور یہ آپ کیمرہ وغیرہ اٹھا کے کیا کر رہے ہیں. میں نے ان کو کہا کہ میں ایک یوٹیوبر ہوں اور میں ریکارڈنگ کرتا ہوں. میں نے ان کی چند ایک باتیں سنی, میں کافی زیادہ اس پہ میں نے کہا یار ایک عام بندہ سیلون کے اندر کھڑا ہو کے اتنی نالج رکھ رہا ہے, تو میں نے کہا ایک شو ہی نہیں کے ساتھ کیا جائے. آپ سب کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا کہ بھائی کے جو آپ گفتگو ہے اس سے کس حد تک آپ مطمئن ہیں کہ بالکل درست کہہ رہے ہیں. اور اگلی ویڈیو تک مجھے دیجیے گا اجازت, اللہ نگہبان.